اچھی اولاد انسان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے اور ایک بہترین سرمایہ بھی ہے۔ لیکن رات کے سناٹے میں جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے تو اس وقت والدین کچھ ایسی جانے انجانے میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بہت بے چینی، خوف اور سٹریس کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی غلطیوں کو ڈسکس کریں گے اور ایک اویئرنیس ہوگی سب والدین کے لیے کہ انہوں نے آئندہ سے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی جس سے ان کے بچوں کی تربیت میں فرق پڑے یا پھر یہ کہ بچے بے چینی یا خوف کا شکار ہوں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو آج کی پوری ویڈیو ہی بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، لیکن لاسٹ والا پوائنٹ بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کرنے کی غلطی بالکل مت کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں وہ تو اس ویڈیو کو مکمل طور پہ ضرور دیکھیں، ایک اویئرنیس میسج ہے اس ویڈیو میں تمام پیرنٹس کے لیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ جو اکثر والدین غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین خود ہی بچے کے دماغ میں ایک سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں بھرتے رہتے ہیں، انسٹال کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ خراب ہو گیا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ ایک بہت ہی الرٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ جب بچہ اگر تھوڑی دیر مطلب اپنی روٹین سے ہٹ کے 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو والدین کیا کہتے ہیں؟ والدین یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، پیرنٹس یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج تو بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں سوتے سوتے، اور صبح بھی تم یقیناً دیر سے ہی اٹھو گے یا صبح تمہیں اٹھا ہی نہیں جائے گا تم سے۔ تو یہ کچھ ایسا پوائنٹ ہے کہ ہم نے بچوں کے ذہن میں خود یہ بات ڈال دی کہ تم نے صبح بھی لیٹ اٹھنا ہے۔ مطلب بچے کے ذہن میں ایک سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، آٹومیٹکلی آ گئی کہ اب میں دیر سے سو رہا ہوں، یقیناً مجھ سے صبح دیر سے ہی اٹھا جائے گا۔ اگر اس کی جگہ پہ والدین یہ کہیں کہ بیٹا آپ جلدی سو جائیں تاکہ آپ صبح نماز فجر ادا کر سکیں، تو بچے کے ذہن میں خود بخود یہ آئے گا، ایک نماز کی اہمیت بچے کے ذہن میں واضح ہوگی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور صبح کے ٹائم جلدی اٹھنا ہے تاکہ نماز ادا کی جا سکے۔ نہ یہ کہیں کہ اسکول کا ٹائم لیٹ ہو جائے گا یا یہ وہ، اگر بچہ چھوٹا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر بچہ بڑا ہے، ویسے تو چھوٹے بچے کو بھی یہ بالکل نہ کہیں کہ اسکول کا ٹائم لیٹ ہو جائے گا، بلکہ اسے یہ کہیں کہ آپ جلدی سو جائیں تاکہ آپ صبح جلدی اٹھ سکیں۔ آپ نے ایک رویہ ہوتا ہے، ایک انداز گفتگو ہوتا ہے، وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم نیگیٹو سینس میں بات کریں گے تو اس کا مطلب بھی، اس کا بچے کے ذہن میں اس کا مطلب بھی نیگیٹو ہی آئے گا، لیکن آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ پازیٹیو وے میں ہونی چاہیے تاکہ بچے کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑ سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بالکل بھی مس نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ جو ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے والدین سے سنا ہوگا، کسی نہ کسی نے یقیناً سنا ہوگا، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بے شک انجانے میں ہی یہ بات کر جاتے ہیں لیکن کرتے ضرور ہیں کہ اگر تم نے اب کوئی بات کی، کوئی الٹی سیدھی بات کی تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ یہ بات آپ جب کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو لاشعور ہوتا ہے، جسے سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، وہ یہ دماغ کو یہ سگنل بھیج رہا ہوتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانی جائے گی، مطلب بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ میری بھی اگر بات نہیں مانی جائے گی یا پھر ان فیوچر اگر میری بات کے خلاف کوئی ری ایکشن ہوگا تو مجھے بھی کیا کرنا ہے؟ غصہ کرنا ہے۔ مطلب آٹومیٹکلی ہم بچوں کو ایک انڈائریکٹلی ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہماری بات کا اگر رد عمل الٹا ہوتا ہے تو آپ نے بھی غصہ کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب ایک جو بہت ہی نازک ٹائم ہوتا ہے، رات کا وقت ایک بہت ہی پریشیس ٹائم جسے کہہ لیں، گولڈن ٹائم جسے کہہ لیں، کہ جس میں آپ بچوں کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم یہ بچے کے دماغ میں یہ باتیں ڈالیں گے تو کیا بچے کے مائنڈ پہ، بچے کا جو لاشعور ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا، جس کی وجہ سے بچہ کس طرف جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں کہ جو میں یہ نہیں کہتی کہ والدین مجبور ہو کر کہتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر ان کو پتہ ہوتا ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا جو ری ایکشن ہے اس کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچے کے ساتھ والدین اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں یہی بیٹھا ہوتا ہے کہ بچے کو اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ حالانکہ کچھ پازیٹیو وے میں اگر ہم باتیں کریں تو وہ بچے کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالیں گی۔
ہو سکتا ہے کہ اکثر والدین کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ جب بچہ سونے کے وقت کے قریب ہوتا ہے، مطلب کہہ لیں کہ غنودگی کا ٹائم ہوتا ہے یا سونے کے لیے جب بیڈ پہ گیا ہے، تو وہ ٹائم ایک بہت ہی قیمتی ٹائم ہوتا ہے، بلکہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کا بچہ کوئی ایسی بات ہے جو ڈیلی روٹین میں نہیں مانتا، تو آپ اس ٹائم پہ اسے وہ باتیں منوا بھی سکتے ہیں۔ کس طرح سے منوا سکتے ہیں کہ آپ ان کے لاشعور میں پازیٹیو وے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ بچہ اس کا کوئی حل آپ کو بتائے گا کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اور اگر میں چھوڑنا چاہوں تو میں یہ کام کس طرح سے چھوڑ سکتا ہوں، اس کی کیا ریزن ہے۔ مطلب ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ بچے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم کو نیگیٹو ٹائم میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ ایسے جملے ہم بولتے ہیں پیرنٹس کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، تم مجھے سارا دن تنگ کرتے ہو۔ یہ چیزیں جب ہم بچے کے لاشعور میں ڈالیں گے تو اس کا کیا رزلٹ ملے گا؟ اس کا رزلٹ یہ ملے گا کہ بچے کے ذہن میں یہی آئے گا کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، میں ایک پازیٹیو وے میں نہیں جا رہا، میں نیگیٹو جا رہا ہوں، لیکن اٹس اوکے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ بچہ ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ یہی کچھ ایسی صورتحال ہی ہوتی ہیں کہ والدین کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں اور بچہ اس کو سیریس نہیں لیتا۔ بچہ کہتا ہے کہ یہ روز کی روٹین ہے، جب بھی میں سونے لگتا ہوں ماما یا بابا نے آنا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں میرے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس سے سدھریں، وہ مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں بچے۔ تو اس لیے اس ٹائم کو اچھے طریقے سے آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو، اگر آپ کوئی بھی بات بچوں سے منوانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، بچے کے رویے میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم کو آپ اچھے طریقے سے کسی سٹوری ٹیلنگ یعنی یہ کہ کوئی ایسی بک آپ لے سکتے ہیں کہ جس میں سٹوریز ہوں، یا پھر یہ کہ ویسے آپ کوئی ایسی سٹوری آپ بچوں کو سنا سکتے ہیں جو کہ سبق آموز ہو اور جو کہ بچوں کے اوپر ایک اچھا اثر ڈالے، اور آپ کا بچہ یہ سیکھے۔ اس کا لاشعور جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے، بے شک وہ سونے کی ماحول میں ہے، لیکن اس کا لاشعور جو ہے، جو اس کا سب کانشیس مائنڈ ہے، وہ ہر وقت ایکٹیو ہے، اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ تم نے کیا سیکھنا ہے، کیا نہیں سیکھنا۔ اس لیے اگر آپ کچھ بھی بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لاشعور میں یہ بات ڈالیں کہ تم بہت اچھے انسان ہو، مجھے یقین ہے کہ تم بہت اچھے بنو گے۔ بلکہ بچوں کے سامنے ایک بات دن میں 1-2 دفعہ کر دیا کریں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے بچے ہو اور تم بہت اچھے ہو، مجھے آپ سے ایک اچھی امید ہے، آپ یقیناً بڑے ہو کر بھی ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ یہ کچھ ایسے جملے ہیں کہ جو بچوں کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے جاتے ہیں اور بچے کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بچہ بڑا ہوگا تو معاشرے میں بھی ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری بن کر ابھرے گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو پیرنٹس کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔